جو نہیں پکڑی گئی وہ انہیں آپ صحیح کہہ رہے ہو، جو سند نہیں پکڑی گئی. اور بہت سی جگہ جب ایک آدمی نے 100 حدیثیں گھڑی وہاں تو ہزاروں گڑتے تھے ایک ایک آدمی، یہ تو لکھا ہوا ہے ہسٹری میں، سب مانتے ہیں. اگر ایک آدمی صرف 100 گڑ رہا ہو تو وہ سند کے ساتھ گڑتے تھے، بنا سند کے نہیں، گردن ویسی اڑا دی جائے گی. میں سند کے کر رہا ہے، اب میں سند میں سے جب سب کی ایک جیسی سند تو نہیں لکھ سکتا نا، ویسی گردن اڑا دی جائے گی. ڈفرینٹ لکھے گا نا، زیادہ سے 3-4 کی ایک ہی کر دے گا، باقی سب سیٹ ایک دوسرے ڈفرینٹ بنائے گا نا، اس ڈفرینٹ بنانے میں پکڑ جاتے تھے. لیکن یہ کہتے کہ جس نے 100 گھڑی اس نے 3-4-5 نہیں کھپا دی، صحیح. جس کی تحقیق کرو تو ہاں یہ تو متصل بھی ہیں، یہ نام جو ہیں یہ معتبر بھی ہیں، یہ اہل تقویٰ بھی ہیں، فلاں بھی، جس کو تو ان کے کرنے والے آپ خالی سند ہی چیک کر رہے ہو بس. فطرت کے خلاف جاری نہیں چیک کر رہے، قرآن کے خلاف جاری ہے، ان کا کوئی بات نہیں، قرآن کی آیت کو منسوخ کر دو، ہٹاؤ قرآن کی بات کو. یہ اس لیے کہ رسول، ارے بھائی رسول نہیں کہہ رہے، بخاری صاحب نے سمجھایا کہ رسول کہہ رہے ہیں. رسول تو کہہ ہی نہیں سکتے ایسی بات جو قرآن کے خلاف ہوگی، رسول نہیں کہہ رہے ہیں. ان کا ہٹائیے قرآن کی آیت کو، ہٹاؤ، منسوخ ہو گئی اس لیے کہ رسول نے کہہ دیا. تو یہ ٹینڈنسی بنی اور یہ ٹینڈنسی ان کی بنی. ان کے ریئیکشن میں، ان کے رد عمل میں وہ نکل کے آئے جنہوں نے کہا یہ تو سب سازشیوں کا اڈا ہے، یہ دین کو پاک کرو، صرف قرآن ہمارے لیے کافی. اس کے رد عمل میں ڈائریکٹ فرقہ بنے مذہب نہیں تھے. اس سے یہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. ہمارے بھائی اسے دیکھیے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، ان کا ہمارے امام صاحب نے نہیں پڑھی تھی. قرآن دیکھیے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے، قرآن ہمارے امام صاحب نے نہیں پڑھا تھا، آپ نہیں پڑھ لیا ہے. کلو حزب بما لدیہم فریحون، ہر ایک اپنے اپنے ماسٹر. صرف ہم ٹھیک 73 فرقے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ 73 فرقے ہوں گے مسلمانوں میں، اس میں ایک ناجیہ ہوگا، نجات کا 72 جہنمی، وہ ہم ہیں. ہر ایک کہہ رہا ہے وہ میں ہوں، باقی 72 میں ہیں. ہر ایک کہہ رہا ہے وہ 73 وہاں ہم ہیں، سب اپنے اپنے میں مست. اچھا بھائی 73 میں آپ کو سامنے 6 لسٹیں رکھ سکتا ہوں الگ الگ دور کی. جب 73 کاؤنٹ کروا دیے گئے، اب سے 800 سال پہلے کی 73 گنے ہوئے میں آپ کو لسٹ دے سکتا ہوں. اب ان میں کتنے ہی آج ہیں ہی نہیں، اس کے بعد کے اس کے اور 150 سال بعد 73 کی لسٹ، پھر اب 73 کی لسٹ دے رہے ہیں ہمیشہ. اگر ان سب کو جوڑ لو تو سینکڑوں ہو چکے آج تک. اور پھر آج کی تاریخ میں عیسائیوں کے 300 سے زیادہ فرقے ہیں. وہی جو حدیث کہلاتی ہے اس میں یہ بات کہی گئی کہ یہودیوں کے 71، عیسائیوں کے 72، مسلمانوں کے 73 ہوں گے. عیسائیوں کے 72 نہیں، عیسائیوں کے آج 300 سے زیادہ فرقے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہہ سکتے تھے ایسی بات؟ مجھے تو کسی سند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. جب وہ بات انہوں نے فرمائی تو غلط نہیں ہوگی، اور غلط ثابت ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہوا تو پھر انہوں نے نہیں فرمائی ہوگی. کسی سند کو میں دیکھنے نہیں جا رہا ہوں، میں ایسے ریئیکٹ کر دوں گا اس لیے کوئی بات غلط ثابت ہو رہی ہے. کیسی کیسی چیزیں لاتے، یا تو مطلب نہیں سمجھیں، بات غلط ہے. کامن سینس سے آپ غلط کہہ دو گے کتنی چیزوں کو، تو جب فطرت کا استعمال کرو گے کہ اس کے اندر اختلاف امتی رحمتی، میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یعنی یہ جو سر پھٹاول آپ نے دیکھی، یہ رحمت برس رہی تھی، یہ رحمت تھی جو آپ لوگوں نے دیکھی تھی. ابھی میری امت کے اختلاف میں رحمت ہے. ارے وہ اختلاف میں رحمت ہوتی ہے اتحاد میں. اچھا فرض کیجئے اگر ان الفاظ میں آئی ہے، ابھی مارجن دیں تو پھر مطلب سمجھیے. اگر آئی ہے ان الفاظ میں تو مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ کے رہنے والے پینٹ پہنیں گے، کسی جگہ کے رہنے والے لنگی پہنیں گے، کسی جگہ کے رہنے والے پیجامہ پہنیں گے، کہیں کے لوٹا لے کے جائیں گے، کہیں خالی مگ لے کے جائیں گے لیٹرین کے اندر. کھانے کی کہیں کچھ اور چیزیں پسند ہوں گی، کہیں کچھ اور چیزیں پسند ہوں گی. چہرے الگ الگ ہوں گے، مزاج الگ الگ ہوں گے، رہن سہن الگ ہوں گے. یہ ہے اختلاف. باغ میں طرح طرح کے پھول، لیکن مانیتاؤں کے اندر، عقائد کے اندر، دین کے اندر ایک ہوں گے. شکلیں اور یہ مزاج اور رہن سہن سب کا مختلف ہوگا. یہ تو رحمت کی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں. شکلیں سب کی ایک جیسی ہونی چاہیے، حلیہ سب کا ایک ہونا چاہیے، کپڑے سب کے ایک جیسے ہونے چاہیے. اس میں خوب ایک دوسرے کے جوتے مارو عقیدوں کے اندر، رحمت برسے گی. یہ مطلب لے رہے ہیں. اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے ایسے نظر آ رہے ہیں اختلاف، وہ سب تو رنگا رنگ کے پھول ہیں باغ کے، لیکن عقیدے میں ایک ہوں گی میری امت. اس اختلاف میں رحمت ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہوں گے. یہ بالکل یکسانیت تھوڑی ہوگی، بور ہو جائے آدمی. ہاں انہوں نے کیا کیا، حلیہ سب کے ایک، نہیں تو ہٹ گیا دین سے. اور وہ جو ہے اس کے اندر عقیدوں میں خوب ایک دوسرے کی داڑھی نوچ لیں، ایک دوسرے کے گھوسے ماریں، چیخیں. یہ رحمت ہے. کیا کیا چیزیں کہ اللہ کو اس بات سے کیا غرض کہ آپ کے
پاؤں کے بیچ میں فاصلہ کتنا تھا. بندگی سے غرض ہے وہ چیزیں کھو گئی. جتنی بحثیں اشتہا ہو رہی ہیں وہ اس پہ ہو رہی ہیں کہ رفع یدین نہیں کیا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, آمین زور سے کہ نہیں کہا تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی, اس بات کے اوپر کہ ٹخنے ایک دوسرے سے نہیں چھوئے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اس پر ایک نہیں بات کرتا کہ اس کے اندر کیفیات کیا ہیں, تعلق مع اللہ کیا ہے, اللہ کو بندگی سے غرض ہے یا اس کو ہے کہ تیرا ٹخنا چھوا تھا یا نہیں چھوا تھا. نہیں, ساری بحث اس پر ہے, مذہبوں کی, مذاہب کی, سب کی اس پر ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک, وہ کہتے ہیں ہمارا ٹھیک. ارے بھائی آپ ایسے کر لو چاہے ایسے کر لو, زیادہ سے زیادہ افضل غیر افضل کی بات ہوگی. اس پہ اتنی بحث ہے. اصل بحث تو اس پہ کیجئے کہ نماز میں اور کوئی تو نہیں آ رہا تھا, خالص اللہ کا خیال تھا. نماز شروع کرتے وقت یہ بات سوچی تھی یا نہیں سوچی تھی کہ اس وقت وہ مالک یہاں موجود ہے, اتنا بڑا مالک, اس وقت اس کے سامنے میں حاضر ہوں. پوری نماز میں وہ کیفیت رہی تھی یا نہیں تھی؟ بندگی کی بات تو یہ ہے. بندگی کی بات یہ کہاں ہے کہ پاؤں میں بھی ڈسٹینس کتنا تھا. لیکن اس پہ ایک گروپ کہتا ہے میں ٹھیک, دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک, اس پہ مناظرے ہوتے ہیں. یہ سب مذاہب فرقوں میں بدل گئے. یہ دین و مذہب کے اصل میں تو بہت باتیں. پھر میں قرآن شریف کی کچھ آیات کی, یہ تو صرف میں نے زبانی کہی تھی, ابھی بہت سے فرق نہیں بتائے میں نے یہاں, پھر وقت نہیں تھا. آج میں اور دنوں سے زیادہ وقت لے لیا میں نے اور دفعہ سے, کہ میں ٹاپک کو میں اسے آگے کو پینڈنگ کر کے نہیں جاؤں قسطوں کے اندر. بات کو بہت سی باتیں سنی ہوئی یاد نہیں رہتی, اس لیے میں نے زیادہ وقت لے لیا پورا کرنے کے لیے, اور بہت سی چھوڑ دی جو فرق کی اور باتیں ہیں. لیکن ابھی قرآن شریف کی بہت سی آیتوں کی آپ سنتے, بہت کلیئر سمجھ میں آتی ہے, میرے توڑ مروڑ نہیں. اس روشنی میں جو آپ کے سامنے آ گئی, ذرا سے بہت کچھ آیتوں کے مطلب سمجھتے ہو, تفسیر ہوتی کبھی انشاءاللہ, اور اس لیے کہ وقت نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم یہ سوچیں ہماری ترتیب جب یہ رہے گی, پھر یہ ہوگا کہ صاحب آپ کے پاس کیا سود ہے, پھر دین کیا ہے. آپ ایک فرقہ, آپ جو باتیں لاؤ گے وہ بھی ایک فرقہ ہوگا, اور آپ کہو گے یہی ٹھیک باقی غلط, یہ بھی کہو گے ساتھ میں. نہیں, معیار تو قرآن دے رہا ہے. جب ترتیب آپ کی یہ رہے گی, پرائرٹی نمبر 1 قرآن, نمبر 2 سنت حدیث, نمبر 3 فقہ, جب ترتیب یہ رہے گی تو آپ میں جھگڑے نہیں ہوں گے, پھر وہ فرقے نہیں بنیں گے. جب یہ ترتیب, یہ تو فرقے بنے ہی تھی کہ کوئی خالی قرآن, کوئی خالی حدیث اور کوئی خالی فقہ, یہ تو بنے اسی لیے, تب فرقے نہیں بنیں گے. جب یہ ترتیب رہے گی, یہ ترتیبیں, یہ پرائرٹیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنفرم کی تھی اور قرآن نے صاف لفظوں میں کہی ہے, یہ پرائرٹیز, یہ ترتیب چھوٹی اسی لے آئیے اپنی دین کی زندگی کے اندر. کوئی اس ترتیب یہی رہے, یہ اس میں تلے اوپر نہیں ہو جائے. پرائرٹیز, ترجیحات کے اندر دین رہے گا, ورنہ مذہب بنے گا, پھر وہ مذہب فرقوں میں بدلتا ہے, جہاں نفرتیں آ جاتی ہیں, جہاں فروعات پر بحثیں ہوتی ہیں اسے بنیادیں بنا دیتے ہیں, اور جو اصلی بنیادیں اس کا تو ذکر ہی نہیں ہوتا. ساری بحثیں ان باتیں پہ ہوتی ہیں ظاہر کے اوپر, اور جو اصل کیفیت اس کا تو کوئی تذکر ہی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ دین کی صحیح فہم بھی عطا فرمائے, صحیح سمجھ بھی عطا فرمائے. بہت سینسیٹیو ٹاپک تھا, نماز کہہ رہے ہیں اس کے بعد یہیں پر ہوگی, انہوں نے اشارے سے بتایا دین, اور اسے اپنی عقلوں کو کھلا رکھیے, عقلوں کو وائلڈ مت کریے, آزاد مت کریے. وہی عقل وائلڈ اور آزاد, لیکن عقلیں جو ہیں وہ وہی کے ساتھ میں ہوں, خالی عقل نہیں, وہی کی رہنمائی کے ساتھ میں. لیکن اللہ نے ان کا درجہ اونچا رکھا ہے جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سوچنے سمجھنے میں اگر اختلاف ہوتا ہے نا تو سنتھیسس ہو جاتی ہے. میں بچپن سے لے کے آج تک جو کچھ بچپن میں نے سمجھا تھا, سیکھا تھا, اس میں بہت سی چیزیں آج تک بدل گئی. اس لیے بدل گئی کہ جو دلیل آتی گئی صحیح میں مانتا چلا گیا, آئندہ بھی مانتا چلا جاؤں گا جو صحیح دلیل آ جائے گی. یہ راستہ جو ہے وہ صحیح راستہ ہوتا ہے, کہ ورنہ یہ کہ میں جس پہ چلا رہا ہوں, میرے باپ دادا جو تھے اور ان کے باپ دادا تھے اسلاف سے, تو ادھر قالوا ما وجدنا علیہ آبانا, یہ تو کہتے تھے ہم نے اپنے اسلاف کو جس پر پایا ہم تو وہی کریں گے صرف. ارے بھائی اسلاف کی بات آپ تک پتہ نہیں صحیح نہ پہنچی ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ فرق ہو گیا ہو. بڑی بڑی سازشیں تاریخ میں بھی میں نے آپ کو بتائی, کہاں سازشیں, لوگوں کے علم ہی نہیں, 1-2 کی بتائی نا. بڑا گھپلا ہوا ہے, بہت کچھ چھپایا گیا ہے, بہت کچھ بدلا گیا ہے. آپ آنکھیں پھٹی رہ جائیں گے, 1-2 باتیں میں نے خالی بتائیں. تو اس لیے ہر چیز وہ ویسی نہیں ہے جیسی ہم تک پہنچی ہے, اس میں بہت مینوورز ہیں. اس میں یہ صحیح راستہ ہے کہ وہ آخری کسوٹی ہے. اگر کوئی حدیث کے نام پر ہمیں کوئی چیز ملے, قرآن سے ٹکرا رہی نہیں مانیں گے. اس کی تشریح کے طور پہ ملی, قرآن سے نہیں ٹکرا رہی, کامن سینس دے رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آئی ہے, اسے لے لیں گے. اور پھر جہاں تفقہ میں اختلاف نہیں ہوگا تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. انہوں نے ہمارے اہل علم نے بتا دیا, افضل غیر افضل کا کوئی بات نہیں, کوئی ایسے کر لے کوئی ایسے کر لے. بنیادی اختلاف ہوگا, آپ کی نہیں سنیں گے, آپ کی عزت کرتے ہیں. اب پھر سے دیکھیں گے قرآن اور سنت کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے جو خود قرآن نے کہا ہے,
اسی میں سے توڑ مروڑ کے کہتے ہیں خالی قرآن قرآن کو ماننے کو کہہ رہا ہے، خالی قرآن انہیں ماننے کو کہہ رہا ہے، خالی قرآن. اور جب تک یہ ترتیب نہیں ہوگی، جب تک دین نہیں آئے گا، مذہب میں بدل جائے گا. اور مذہب بڑی خطرناک ہے. یہ دیکھیے آپ تو کم سے کم نام تو اب چھوڑیں گے ہی نا. مذہب لیٹرین کو کہتے ہیں، حدیث کے اندر آیا اور کسی جگہ پر دین کے معنوں میں آیا ہی نہیں ہے، اور ہمارے علماء اس کو دین کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں. یہ اتنی خراب جگہ لے جا کے مارا ہے. مذہب بنایا اور اس کا یہ نام رکھ کے دیا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمیں فسادیوں سے، شر پھیلانے والوں سے، ہمارے اپنے نفس کے فساد تھے، ہمارے اپنے اندر کے شیطان سے ہمیں محفوظ رکھے، ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں، میں ہاتھ اٹھائے بغیر دعا کر رہا ہوں، آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں، میں بھی اٹھا لیتا ہوں، کوئی اس میں اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے. اللہ اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کا علم عطا فرما، اس کے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جتنی اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جتنی صلاحیت ہوگی بس اتنے کے امتحان لیں گے، اس سے زیادہ لیں گے ہی نہیں، اس سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں کریں گے. تو جتنی آپ نے لیکن اللہ دی ہے اتنا ہمیں عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ اتنے کے تو ہم پورا استعمال کر لیں، جتنی ہے ہمارے پاس، اتنا فہم بھی، اتنی عقل بھی، اتنا ہم اس کا علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اور اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ اس کا حامل بھی بنا دے، کہ اس قرآن کے حق کیا کیا ہیں، وہ اس حق کو اٹھانے والا ان یہودیوں کی طرح نہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے جیسے گدھوں پہ کتابیں لاد دی گئیں، کہ انہوں نے توریت کو اٹھایا ثم لم یحملوها، اور بالکل نہیں حامل بنے، بالکل بھی نہیں اٹھایا. کمثل الحمار یحمل اسفارا، جیسے گدھے پہ کتابیں ہوتی ہیں بوجھ لاتا ہے. اللہ ہم ویسے نہ ہوں. ہم ان سے آپ کی ان سب چیزوں کے بننے سے شیطان مردود کے خلاف آپ سے پناہ چاہتے ہیں اور قرآن کی رہنمائی چاہتے ہیں. ہماری عقلوں کو کھول دے اور ہماری زندگیوں کو ٹھیک کر دے. ہم ایک دین کے اوپر متحد ہو جائیں، شیر و شکر ہو جائیں، ایک امت ہو جائے. مختلف ٹکڑوں میں جو بٹی ہوئی ہے اس سے ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.